خوشیوں پر موج کی روانی رہے گی، زندگی میں کوئی نہ کوئی کہانی رہے گی۔ ہم بھی بزم میں چار چاند لگا دیں گے، ہم بھی بزم میں چار چاند لگا دیں گے، اگر آپ کی تالیوں کی مہربانی رہے گی۔ صدر محترم، اساتذہ کرام اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جشن یوم جمہوریہ کے اس موقع پر چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سب بخوبی واقف ہیں کہ آج ہم سب یہاں پر اپنے وطن عزیز 73واں جشن یوم جمہوریہ منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور ہندوستان کی تاریخ میں یہ جشن یوم جمہوریہ سن 1950 عیسوی سے بڑے دھوم دھام انداز سے منایا جاتا ہے۔ سامعین کرام، کیونکہ آج کا دن وہ دن ہے جبکہ ہمارا ملک ایک جمہوری ملک بنا۔ جمہوریت کا معنی ہوتا ہے ایسی حکومت جو عوام کی ہو، عوام کے ذریعہ ہو اور عوام کے لیے ہو۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کا قانون بھی آج ہی کے دن نافذ ہوا تھا، کیونکہ ہمارے ملک کو آزاد کرنے کے لیے خصوصاً علماء کرام، عموماً تمام مذاہب کے لوگوں نے ملک کی آزادی کی لڑائی لڑی، اور 15 اگست 1947 عیسوی کو ہمارا دیش آزاد ہوا۔ اب ملک تو آزاد ہو گیا، اب یہ بات یہ ہے کہ ملک کو چلایا کیسے جائے، حکمرانی کون کرے، اس کے لیے ایک آئین کی ضرورت تھی، ایک قانون کی ضرورت تھی، کیونکہ یہاں پر مختلف مذاہب، مختلف زبان، مختلف ذات کے رہنے والے اور بولنے والے رہتے تھے۔ لہذا ہمارے علماء کی رہنمائی و قیادت اور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صداقت میں 2 سال 11 مہینے 8 دن میں ہمارے ملک کا قانون تیار کیا گیا، اور 26 جنوری 1950 عیسوی کو اسے نافذ کیا گیا، اسے پورے ملک میں نافذ کیا گیا۔ اس کے بعد ہندوستان میں جمہوری طرز حکومت کا آغاز ہوا۔ اس لیے ہم لوگ اس جشن کی تقریب کا اہتمام کرتے ہیں، اور ہمارے اسلاف کو جنہوں نے وطن عزیز کے خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، ان کو محبت و سلام پیش کرتے ہیں۔ معزز سامعین، یوم جمہوریہ کے اس موقع پر اس بات کا اعتراف کرنے میں یقینی طور پر فخر ہوتا ہے کہ ہم ایک جمہوری ملک کے شہری ہیں۔ ہمارے ملک کا دستور دنیا کی طویل ترین دستوروں میں سے ایک ہے۔ ایسے ملک کے شہری ہیں جہاں گنگا جمنی تہذیب کی فضا رچی بسی ہے، جہاں کا قانون ایسا قانون ہے جس میں تمام مذاہب کے لوگوں کو اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے رہنے کا حق دیا گیا ہے۔ ملک کے ہر شہری کو لکھنے، پڑھنے اور اپنے اپنے سہولیات کے اعتبار سے کسی بھی مذہب کو اپنانے کی آزادی دی گئی ہے۔
غرض کے تمام لوگوں کو سماجی، معاشی، سیاسی انصاف وغیرہ کا حقوق دیے گئے ہیں۔ سامعین کرام، لیکن افسوس در افسوس ہمارے ملک کی شاندار اور مثالی جمہوریت گزشتہ چند برسوں سے بری طرح پامال ہو رہی ہے۔ ملک کی جمہوریت یہاں کی فرقہ پرست طاقتیں برباد کے در پہ ہے۔ کچھ فرقہ پرست وطن کی وحدت کو اپنے زہریلے ارادے کے خنجر سے زخم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے باعث ہم کبھی مسلم، کبھی ہندو، کبھی عیسائی بن کر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں، اور جس کے باعث ہمارا وطن عزیز کئی مشکلات سے دوچار ہو رہا ہے، اور روز آئے دن فسادات، رشوت خوری، سماجی نابرابری، بے روزگاری، دہشت گردی وغیرہ کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ملک کے قانون کو جس طرح پامال کیا جا رہا ہے وہ دن بدن خطرناک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس جمہوریت کو فرقہ پرستوں سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس جمہوریت کو فرقہ پرستوں سے، دہشت گردوں سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں، اور ہم عہد کریں کہ اپنے آپ کو اس مقام پر لے جائیں گے جہاں فرد کی ترقی کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کا بھی نام روشن ہو، ہمارے ملک کا بھی نام روشن ہو، وہاں پر ہم اس کو پہنچائیں گے۔ عہد کریں کہ ایسے دہشت گردوں کو، ایسے ظالموں کو جو فرقہ پرست ہو، جو مذہب کے نام پر، مسلک کے نام پر آپس میں فوٹ ڈالتے ہو، ایسے لوگوں کو، ایسے لوگوں سے ہمیں اپنے دیش کو بچانا ہوگا، اپنے دیش کو ایسے غداروں سے بچانا ہوگا۔ ضرورت یہی اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دیش کو بچائیں۔ آخر میں علامہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جسے آپ اپنی حالت بدلنے کا، نہ ہو خیال جسے آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔